نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدر مجلس قائدین تحریک منہاج القرآن اساتذہ کرام اور مصطفی کہکشاں کے درخشندہ ستاروں السلام علیکم۔ آج اس عظیم تاریخی دن کی مناسبت سے جس موضوع پر مجھے اظہار خیال کی سعادت ملی ہے اس کا موضوع ہے حضور شیخ الاسلام سفیر امن۔ زندگی درد کے سانچے میں ڈلی ہے سب کی، زندگی درد کے سانچے میں ڈلی ہے سب کی، امن اور چین کی گھنگور گٹائیں بھیجے، امن اور چین کی گھنگور گٹائیں بھیجے، اب نہیں تاب کہ صحراؤں کی گرمی سہلے، اب نہیں تاب کہ صحراؤں کی گرمی سہلے، شہر طیبہ کی وہ یخبستہ ہوائیں بھیجے۔ صدر مجلس، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ وقت جب دنیا میں ہر طرف جبر کا دورہ تھا، ظلم کی حکومت تھی، انسانیت امن و سلامتی کو ترس رہی تھی، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو پیغمبر امن، ان کے پیغام کو پیغام امن اور ان کے دین کو دین امن بنا کے بھیجا۔ جب ہم آپ کے عصا مبارک کو دیکھتے ہیں تو فتح مکہ کے موقع پر حضور نے عام معافی کا اعلان فرما کر ایک طرف تاریخ کو حیرت میں ڈال دیا اور دوسری طرف اپنے خون کے پیاسوں کو معاف فرما کر ذاتی انتقام کے ہر تصور کو ہوا میں تحریر فرما دیا۔ اس طرح سراپا رحمت آقا نے دائمی امن کی بنیاد رکھی۔ صدر مجلس، ہمارے قریب آقا نے جو اپنی امت کو اپنی تمام فیضات کی خیرات عطا کی ہے، وہ اپنی امت کو امن کی خیرات تقسیم کرنے والا بھی بنائے ہیں۔ یہ خیرات ہم مولا علی شیر خدا، امام امت، حضور غوث اعظم اور سیدی و مرشدی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے روپ میں جلوہ گر ہے۔ بقول علامہ غلام ربانی تیمور، ظلمت شب میں یہی ایک دیا ہے لوگو، ظلمت شب میں یہی ایک دیا ہے لوگو، ہر طرف اس کی تبسم کی ضیا ہے لوگو، ہر طرف اس کی تبسم کی ضیا ہے لوگو، میرے قائد کا یہ کردار یہ فکار و بھون، میرے قائد کا یہ کردار یہ فکار و بھون، گنبد خضرا سے فیضان ملا ہے لوگو، گنبد خضرا سے فیضان ملا ہے لوگو۔ یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آقا کا مظلم وہی ہوگا جو آقا کے مطابق ان کی خیرات تقسیم کرتا ہوگا۔ اس تناظر میں دیکھیں تو بین المسالک اتحاد کا معاملہ ہو یا دین امن کو ثابت کرنے پر دلائل ہو، لیکن دین کے مطابق اتحاد بین المسالک کا مسئلہ ہو یا دور حاضر میں تمام بنی نوع انسان کو دین امن کی دعوت کا کام ہو، تو کون ہے جو حضور شیخ الاسلام کے علاوہ کے تمام محاذوں پر ایک ہی جیسی شدت کے ساتھ سرگرم ہو، عمل ہو؟ کون ہے جو نجات کی عیسائیوں کو مسجد نبی میں ٹھہرانے کی نبی عمل کی آگ بھی تخلیق کرتا ہو؟ کون ہے جو اس سفیر امن کے علاوہ فرقوں میں بھٹی ہوئی امت کو ایک ہی جیسی مصطفی پلیٹ فارم پر جمع کر سکے؟ جناب یقیناً جناب صدر، یہ شخصیت مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کی فکر و فلسفہ کے امیر اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے فہم و فراست کے امیر، وارث ہمارے قائد سفیر امن ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ آپ ہی امن عالم کا وہ چراغ ہے جو مکین گنبد خضرا سے امن کی روشنی لے کر
لگا آتش عشق دلوں میں ہے لگائی تو نے آتش عشق دلوں میں ہے لگائی تو نے غار سرکار مدینہ بھی دکھائی تو نے غار سرکار مدینہ بھی دکھائی تو نے سینوں میں ہے جلال محبت کے چراغ تو نے سینوں میں ہے جلال محبت کے چراغ ایک نئی جوت دلوں میں ہے لگائی تو نے معزز سامعین یہ حقیقت سے پڑھایا ہے کہ جذبہ خاص سکالی کے بغیر ہم کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے اس لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر رواداری کے جذبات کی ترویج اور وسیع پیمانے پر اس کی تشہیر آج کے انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اس فلسفہ اور پیغام کو عام کرنے کے لیے تحریک نیاز القرآن اور بانی تحریک ڈاکٹر محمد طاہر القادری شب روز مصروف ہے اور اس دانائے راز نے اپنی قوت و عمل سے دنیا میں گہرے نقوش مرتب کیے ہیں اور اس سفیر امن کی دنیا بھری میں انہی کاوشوں سے متاثر ہو کر ایران نے بھی انہیں آؤٹسٹینڈنگ مین آف دا 20th سینچری کا ایوارڈ دیا صدر مجلس ضرورت اس امن کی ہے اور آج کے دن کا یہ پیغام بھی ہے کہ اس مرد کلندر اور سفیر امن کی تعلیمات کو صرف اپنایا ہی نہ جائے بلکہ ہر ایک کو ان تعلیمات کی دعوت دی جائے تاکہ خاک و خون میں لٹھا ہوا یہ دور جدید اس سفیر امن کے حسین گلشن میں تبدیل ہو سکے قلت وقت کے بعد میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی دست قدرت تجھے محفوظ ہمیشہ رکھے